وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ بارش کی صورت میں مسجد میں اذان کیسے دی جائے اور کون سے الفاظ کب پڑھے جائیں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم بھائی، بارش کے موقع پر اذان میں الا صلو فی الرحال یا صلو فی رحالکم یا صلو فی بیوتکم یا الصلاۃ فی رحالکم، یہ مختلف الفاظ احادیث کے اندر وارد ہوئے ہیں۔ تو ان مسنون الفاظ میں سے کوئی الفاظ بھی اذان میں کہنا مسنون ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کہنا کس جگہ پر ہے؟ تو اس مسئلہ میں علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے 3 موقف اختیار کیے ہیں۔ سب سے پہلا موقف کہ یہ الفاظ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر کہے جائیں گے، یعنی حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح نہیں کہا جائے گا، یہ الفاظ کہے جائیں گے الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال۔ اور اس موقف کی تائید صحیح بخاری کی حدیث نمبر 901 اور 668 سے ہوتی ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بھی کہا جائے گا اور اس کے بعد یہ الفاظ کہے جائیں گے۔ اور تیسرا موقف یہ ہے کہ اذان کے کلمات مکمل کرنے کے بعد، یعنی لا الہ الا اللہ کے بعد یہ کلمات کہے جائیں گے الا صلو فی الرحال یا صلو فی بیوتکم۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث نمبر 632 ہے۔ سیدنا نافع بیان کرتے ہیں کہ اذن ابن عمر فی لیلۃ باردۃ بغجنان، کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سخت رات میں، سخت سردی والی رات میں زجنان علاقے میں اذان کہی، اور کچھ روایات میں بارش کا بھی ذکر ہے کہ بارش والی اور ٹھنڈی رات تھی۔ ثم قال صلوا فی رحالکم، پھر اذان کے بعد یہ کہا صلوا فی رحالکم کہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لو۔ پھر انہوں نے کہا فاخبرنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر مؤذنا، پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤذن کو یہ حکم دیا کرتے تھے ایسے موقع پر۔ ثم یقول علی اثرہ، پھر وہ مؤذن کہے گا اس کے بعد، یعنی اس اذان کے بعد کہے گا الا صلو فی الرحال، الا صلو فی الرحال کے کلمات۔ تو ان سب میں سے راجح ترین اور احتیاط والا موقف یہی ہے کہ مکمل اذان دی جائے گی اور لا الہ الا اللہ کے بعد یہ کلمات جو ہے ان کو اناؤنس کیا جائے گا الا صلو فی الرحال یا صلو فی رحالکم وغیرہ، اس طرح کے کلمات۔ اس موقف کو اختیار کرنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو بندہ مسجد میں آ کر نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اناؤنس ہو گیا، اور جو بندہ اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے بھی اس کے اندر ذکر آ گیا۔ بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر ہی ہوتے ہیں اذان کے وقت، تو وہ اس پر عمل ہو سکتا ہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اذان کی ترتیب بھی وہی رہتی ہے جو باقی ایام میں تھی۔ باقی تینوں جو موقف میں نے بیان کیے ہیں ان سب کی گنجائش موجود ہے۔ میں نے احوط ترین اور زیادہ احتیاط والے موقف کی حدیث کی روشنی میں وضاحت کر دی ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔